گزشتہ نشست میں قرآن کریم کے متعلق بات چل رہی تھی اور ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ نہیں ہے اور قرآن کریم ایسا ہی ہے ولیعذ باللہ اس میں تحریف ہوئی جیسے کہ تورات اور انجیل وغیرہ میں ہوتی رہی، اور بہت سے گمراہ اس بات کو ماننے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے مختلف دلائل جمع کیے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے مستقل کتابیں لکھی کہ تم دیکھو تمہارے قرآن میں کبھی کبھی یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے، کبھی یہ آیت ہوتی تھی کہ آج اس قرآن میں پائی نہیں جاتی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صحیح طور پر جمع ہی نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے اسے جمع کیا تھا انہوں نے اس پہ خیانت برتی ولیعذ باللہ، اور خاص طور پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے میں تو نہایت خیانت سے کام لیا، اور انہوں نے اس طرح سے قرآن کی فلاں صورتیں اور آیات نکال دی۔ بہت تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ ان تمام روایات کا سہارا لیتے ہیں جن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہو گئیں، اور جب انسان ناسخ اور منسوخ کی بحث کو سمجھ لے جیسے کہ کچھ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے تو پھر ان حضرات کا ایک اعتراض اس ذریعے سے اٹھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت کے اعتبار سے بسا اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ کوئی جملے تفسیر کے طور پر تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یا تابعین رحمہم اللہ نے تفسیر کے طور پر اس جملے کو، اس لفظ کو مزید وضاحت کے لیے بڑھا دیا، تو بعد میں آنے والوں نے کہا کہ وہ اسے قرآن ہی لکھتے تھے، قرآن ہی پڑھتے تھے، اور تم لوگ اب اس طرح کہتے ہو اور قرآن میں یہ چیز نہیں ہے لہٰذا قرآن محفوظ نہیں، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ آپ دیکھیے ایک چیز ہے تفسیری جملے، یہ تفسیری جملے قرآن کا نہ اس وقت حصہ تھے نہ اب حصہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تفسیری جملوں کو ختم کر دیا، اور اسے ہی بعض حضرات قرأت شاذہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ اور آ جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں یا دو باتیں اب تک بیان ہو چکی۔ ان تفسیری جملوں کی چند ایک مثالیں اور بھی آپ دیکھیے، مثلاً دیکھیے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 236 ہے اور اس 226 ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے تعلق پر، تربص اربعۃ اشہر، ان کو 4 مہینے تک انتظار کی اجازت ہے، فإن فاؤوا، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا وہ مل گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس آیت میں ایلا کا حکم اللہ تعالی نے دیا، اور شریعت میں ایلا اس قسم کو کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی کھا لے کہ 4 مہینے، یہ 4 مہینوں سے زیادہ کوئی بھی مدت متعین کرے یا نہ مدت متعین کرے، لیکن بہرحال مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو، خواہ وہ متعین زیادہ والی کی ہے یا نہیں کی، اگر اس نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اب اس کی صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے اگر کم کی قسم کھائی تو یہ ایلا شرعاً ہوگا ہی نہیں، اور اگر اس نے قسم 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی کھا لی تو 4 مہینے کے اندر اندر اس کو رجوع کا حق باقی ہے۔ 4 مہینے سے ایک دن پہلے بھی رجوع کر لے گا تو نکاح باقی رہے گا، اور قسم چونکہ اس نے اپنی توڑ دی ہے، اس نے تو قسم کھائی تھی 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے لیے، تو اب اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے پورے گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو اب ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پھر سادہ سی بات یہ ہے کہ دوبارہ یہ نکاح پڑھوا لیں اور بچے ٹھیک ہو جائے گا، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا اب جائز ہو جائے گا۔ اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کے لیے 2 مہینے، 3 مہینے، 3.5، پونے 4، 4 مہینے سے ایک دن کم کے لیے بھی اس نے قسم کھائی، تو اب اگر یہ قسم اپنی پوری کر لے آخری دن تک تو نہ الہ ہوا
نہ طلاق ہوئی اور نہ قسم ٹوٹی. اور اگر 4 مہینے سے کم قسم کھائی تھی، 3 مہینے 3.5 مہینے کی، اور 2 مہینے بعد اس نے بیوی سے رجوع کر لیا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے گا. اور ایلا چونکہ 4 مہینے سے ہوتا تھا، 4 سے کم قسم تھی تو ایلا ہوا ہی نہیں، نکاح بھی باقی. یہ تو خیر شرعی مسائل تھے. اب امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد فوراً رجوع کرے تو رجوع معتبر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کرے تو معتبر ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد اگر ایک دن زیادہ ہو گیا، اب اس نے رجوع کر لیا تو اس کا اعتبار ہے رجوع. حنفی فقہا کہتے ہیں نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 مہینے کے اندر اندر. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے قسم کھا لی تھی اپنی اور بیویوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق، ان کو مہلت ہے 4 مہینے تک. فإن فاؤوا، اور اگر وہ لوگ رجوع کر لیں وہ مرد، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تینوں نے یہ سمجھا کہ اگر رجوع کر لیں، کب رجوع کر لیں؟ یا تو 4 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے فوراً بعد بھی رجوع کر لیں. یہ جو فوراً بعد والا ہے نا، حنفیہ اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو قرات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ فإن فاؤوا فیہن، اور اگر وہ شخص ان 4 مہینوں فیہن، ان میں رجوع کر لے گا تو بس پھر اس انسان کے لیے یہ جائز ہوگا. قسم اور وہ جو سارے احکامات شرعی ہیں وہ اس پہ لاگو ہو جائیں گے. تو اپنی قسم وہ توڑ دے گا تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 4 مہینے سے ایک دن کی بھی مہلت زیادہ نہیں دیتے حنفی فقہا. وجہ اس کی یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات جو تھی فإن فاؤوا فیہن کی تھی. اب یہاں فیہن کا لفظ تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی تشریح تفسیر کے لیے تھا، اور اسے ہی کہتے ہیں تفسیری جملہ. اور اسے بعض فقہا اور بعض محدثین اور بعض مفسرین جن کا دین سے تعلق ہے وہ ان چیزوں کو قراء حضرات کہہ دیتے ہیں یہ تفسیری جملہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ قراءت شاذہ ہے. اور قراءت شاذہ اس کے متعلق کل بھی شاید عرض کر دیا تھا کہ قراءت کی 2 قسمیں، ایک متواتر اور ایک شاذ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شاذ قراءت اور متواتر قراءت یہ دونوں آپس میں ٹکراتی نہ ہوں تو یہ شاذ قراءت ہے، یہ تشریح ہے اصل قراءت کی. یہ جو اصل قراءت میں حکم بیان ہوا ہے یہ شاذ قراءت اس کو مزید نکھیر دیتی ہے، تو لہذا اس پر بھی عمل لازم ہو جاتا ہے اور یہ بھی شرعی دلیل بن جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ قرات اگرچہ متواتر نہیں ہے، شاذ ہے، لیکن ہے تو صحیح نا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کی ہے. تو فیہن کا لفظ یہ وہی ہے جو گزرا تھا نا کہ 3 روزے رکھے اور مسلسل. تو کہتے ہیں مسلسل کی کیا تم نے کہاں سے لگا دی؟ ہم نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کوفہ میں یہ قرات مشہور تھی، شاذ قرات تھی لیکن مشہور تھی لوگوں میں. اور اسی طرح یہ قرات شاذہ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک مشہور تھی. تو اس لیے انہوں نے انفاؤ کے بعد فیہن کی قرات جو ہے یہ بطور تفسیر تسلیم کر کے انہوں نے اس تشریحی تفسیری جملے پر بھی احکامات لگا دیے. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہر چیز ان کے ہاں جو پہنچتی تھی اور پرکھتے تھے سند کو، مختلف چیزوں کو، اور پھر اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا، اب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو انفاؤ کے بعد فیہن کا لفظ نہیں ہے. ایک کافر کہتا ہے کہ یہ فیہن کا لفظ تم نے قرآن کریم میں اپنے پاس سے تھا پہلے، تم لوگوں نے نکال دیا. ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں، حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ تفسیر کا ایک جملہ تھا. حقیقت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا،
جب قرآن کریم کو تحریر کیا گیا، لکھا گیا اور تفسیری جملے اس میں سے نکالے گئے تو اسی طرح یہ جملہ بھی نکال دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، اور وہ اس کی مثال 29ویں پارے میں آئی ہے، اور وہاں پر جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات 29ویں پارے میں سورت ہے القیامہ، اور سورہ قیامہ کی 28 نمبر آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس نے گمان کر لیا کہ اب چھوٹنا ہے، اب دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جس وقت جان گلے تک پہنچ جائے، روح نکلتے نکلتے حلق میں آ کر اٹک جائے، وقیل من راقن، اور لوگ کہیں کہ کوئی ہے جس پہ دم درود کرے، کوئی جھاڑے، اسے موت سے بچائے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس آدمی نے، مرنے والے نے یہ گمان کر لیا کہ اب جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے، اور اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پاؤں ایک سے دوسرے پہ مارتا ہے، پنڈلی پر پنڈلی چڑھ جاتی ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور دیکھو آج کا دن ایسا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھنچتے ہوئے پہنچ کے جانا ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ سچائی کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولیٰ، جھٹلاتا رہا انبیاء علیہ السلام کو اور منہ پھیرتا رہا۔ اس کافر کا اب کیا حال ہوگا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو پڑھا، اور جب وہ اس پہ پہنچے فَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس مرنے والے نے گمان کر لیا کہ اب وہ فراق کا وقت آ گیا، بچھڑنے کا وقت آ گیا اس دنیا سے، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں یہ لکھا ہے، اور انہوں نے جہاں مثالیں دی ہیں پہلی جلد میں، یہ بھی مثال انہوں نے نقل کی۔ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھا وَأَيْقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہاں لفظ کیا ہے؟ ظن، گمان کیا، اس نے جانا، اس کے جی میں آیا، اس کے خیال میں آ گئی بات کہ اب دنیا چھوڑنی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَيْقَنَ، اور اس نے یقین سے جان لیا۔ تو یہ ظن کی بجائے ایقنہ کا لفظ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو یہ ہے تبدیلی، اور یہ ہے تشریح، یہ ہے تفسیر کا جملہ، کیونکہ قرآن نے بتایا کہ اس کے خیال آنا شروع ہوا کہ اب جاتا ہوں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ اب تو یقینی کیفیت ہے، مدنہ ہی مدنہ ہے، تو اس موقع پہ قرآن نے ظن کیوں کہا ہے کہ اس نے گمان کیا، اس نے خیال کیا، اس نے سوچا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کر دی کہ یہ سوچنا بھی معمولی نہیں، یہ یقین کے درجے کی سوچ ہے، یہ گمان بھی معمولی نہیں، گمان مشابہ بالیقین ہے کہ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو پکا یقین مل گیا کہ اس نے اب اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصریح کر دی کہ اب تو جانا ہی جانا ہے۔ یہ ہے تفسیر اس ظنہ کے لفظ کی۔ تو یہ ظنہ کے لفظ کی تفسیر ایقنہ سے کی، شک کی تفسیر اور اس کی تشریح یقین کے لفظ سے کی، تو یہ ہے تفسیری جملہ، یہ ہے قراءت شاذہ جس کو کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ قرآن میں تو ظنہ کا لفظ ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایقنہ کا لفظ فرمایا تھا، تو یہ اب قرآن تم نے بدل دیا۔ نہیں بھائی، قرآن نہیں بدلا، اصل میں تفسیر وہ کرتے تھے، انہوں نے اس لفظ کو پڑھا اور اس لفظ کو انہوں نے اس طرح تشریح کے طور پر پڑھا۔ یہ اس کی ایک اور مثال، ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے سورہ النمل میں قیامت سے پہلے کے احوال میں سے ایک چیز بیان کی، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے 20ویں پارے میں سورہ النمل میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
اور جب بات پوری ہو جائے گی یعنی قیامت کا قرب آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم کیا کریں گے، لوگوں کے سامنے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تو کلمہم، وہ جانور ان سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے جو قرآن نے بتائی ہے اور آج تک پوری نہیں ہوئی۔ وقت آئے گا جب یہ حالات بگڑیں گے تو یہ ایک جگہ پھٹے گی مکہ مکرمہ کے قریب، اور وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 20ویں پارے میں سورہ النمل 27ویں سورت کی 82 نمبر آیت میں یہ بات بیان کی ہے، اور ارشاد ہوا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے تو کلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو کیسے پڑھتے تھے، اس کی بھی زرکشی نے برہان میں ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات، اور نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے ان کے لیے۔ اور پھر آگے لفظ قرآن میں اب یہ ملتا ہے کہ تکلمہم، وہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو نبئہم، وہ انہیں تنبیہ کرے گا، ڈرائے گا۔ تو کلام اور تنبیہ دونوں میں فرق ہے۔ کلام کا لفظ بولنے کے معنی میں، اور تنبیہ کا لفظ ڈرانے کے معنی میں، آگاہ کرنے کے معنی میں، متنبہ کرنے کے معنی میں۔ تو تکلمہم کو تنبئہم سے بدل دیا نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ یہ اب کوئی آدمی اس بات کو پڑھتا ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ قرآن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بدل دیا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے، اور تہمت باندھتا ہے اللہ کے ان پاک بندوں پہ۔ یہ تشریح کے طور پر انہوں نے لفظ کا استعمال فرمایا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، تفسیر کا جملہ بتا دیا۔ یہ ہیں قرآن کریم کے تفسیری جملے، اور اس طرح کی 20 مثالیں، اور جو قرآن کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں اور ان چیزوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تہمت رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن کو غیر محفوظ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی روایات کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال دیں۔ اس کی مثال کے لیے آپ دیکھیے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت یہ کام کرتی رہے کہ بلاتے رہے نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو پسندیدہ کام ہے اللہ کے ان کا حکم وہ دیتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو ناپسندیدہ کام ہے خدا نے جن سے روکا ہے اس سے وہ منع کرتے رہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا، اور پڑھا بھی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور انہوں نے کیسے پڑھا، انہوں نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ۔ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر کے لفظ تو قرآن کریم میں آج تک ہیں۔ یہ جو اگلا جملہ ہے نا کہ يَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور پھر اس معاملے میں جو تکلیفیں انہیں پہنچیں اس سے وہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، یہ کہیں بھی نہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حقیقت میں اس بات کو سمجھ گئے کہ جب کوئی آدمی امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، تو اس کو اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھانی پڑیں گی، صبر کرنا پڑے گا۔ جب کسی کو برائی سے ٹوکے گا تو اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے، اسے جانی، مالی، قلبی، ذہنی ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس لیے آگے فرما دیا کہ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جو کچھ انہیں تکلیف پہنچے گی اس پہ وہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا فما ادری،
میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس کے پاس کوئی قرات کی ایسی چیز ہے ام فسرہ، یا اس نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا بأنہ تفسیر، کہ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، یہ تفسیری جملہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس روایت کو لے لے اور کہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تو اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور آج قرآن میں وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ کے الفاظ نہیں ملتے، اس قرآن کو تبدیل کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ تہمت اور جھوٹ ہے یا نہیں؟ ایسے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ قرآن کریم کو تحریف شدہ ایک کتاب ثابت کریں اور یہ کہیں کہ یہ ایسی وحی ہے جو محفوظ نہیں رہی۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو سارے دین کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔ جب قرآن ہی نہیں رہا تو پھر دین کیسا ہے؟ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور آخری اس سلسلے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بہت سی مثالیں ہو گئیں تاکہ اس طرح کی چیزیں جب بھی سامنے آئیں تو خیال رہے کہ یہ جملے تفسیری تھے، اور ان تفسیری جملوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کے مشورے سے سب کے سامنے ان جملوں کو نکلوا دیا تھا۔ اس لیے جو آدمی بھی قرآن کریم پر اعتراض کرتا ہے اسے یا تو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے اور پھر جان بوجھ کر کفر کی یہ حرکت کرتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور انہوں نے سورہ مریم کی 16ویں پارے میں ہے نا سورہ مریم، اس کی تلاوت فرمائی۔ 16ویں پارے میں 19ویں سورت ہے سورہ مریم، اور انہوں نے پڑھا اس کی 71 نمبر آیت کو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تیرے پروردگار نے یہ طے کر دی ہے بات۔ اب جب وہ تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے کیا اسے پڑھا؟ انہوں نے کہا الورود، الدخول، وارد ہونا، جہنم پہ پہنچنا، اس کے معنی ہے دخول، داخل ہونا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا الْوُرُودُ الدُّخُولُ۔ تو الورود اور الدخول کے الفاظ تو یہاں نہیں ہے قرآن کریم میں، تو واردها کے لفظ سے کہ وہ لوگ وارد ہوں گے، پہنچیں گے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وارد۔ اب کب وارد ہوئے؟ کہاں صاحب وارد ہو گئے؟ تو انہوں نے واردها کے لفظ کی تشریح میں فرمایا الورود، پہنچنا، پہنچنے کا مطلب الدخول، جہنم میں داخل ہونا۔ یہ تو انہوں نے پڑھا تھا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ یہ الفاظ تو قرآن کریم میں نہیں ہے، تو بعد والوں نے جو کارستانی کی وہ یہ تھی کہ مفسرین کہتے ہیں وہ غلط فیہ بعض الربات، بعض راوی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں فَأَلْحَقَهُ بِالْقُرْآنِ، انہوں نے ان الفاظ کو قرآن کریم کے ساتھ ملا دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے واردها ورود کی تفسیر کی ہے دخول سے، کہ وارد کے معنی داخل ہونے کے، یعنی جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے، انہوں نے اسے قرآن میں ہی ملا دیا۔ اسی لیے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تصریح کے ساتھ فرمائی کہ قرآن کریم میں بہت سے الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں وہ در حقیقت کسی نہ کسی چیز کی جو پیچھے سے آیات چلی آ رہی ہیں ان کی تشریح ہوتی ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، فہم آمنون من الالتباس، اور وہ بالکل محفوظ تھے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کے شک اور شبہ میں پڑھیں کہ کیا چیز قرآن میں شامل ہے اور کیا چیز شامل نہیں ہے۔ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ جو
تفسیر تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے وہ اس کے ساتھ ہی لکھ دیتے تھے. تو ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے کوئی چیز لکھنے والے نہیں تھے، بلکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح میں سنتے تھے اسے لکھ دیتے تھے. اور اسی لیے اس زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو تحریر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی بالمعنی روایت کرتے تھے تو سب لوگ جھوٹے ہیں. اگر قرآن کو بالمعنی روایت کے طور پہ مان لیا جائے تو پھر اس دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بالمعنی روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنایا تو جو جس کی سمجھ میں آئی بات اس نے اپنی عربی کے مطابق ویسے ہی لکھ دی. اس کا مطلب ہے قرآن کے الفاظ محفوظ نہیں رہے، اور یہ معنی جس کی سمجھ میں آئے اس نے لکھتی ہے. جیسے یہاں پر واردھا کا لفظ ہے کہ ہر کوئی جہنم میں پہنچے گا، تو جس کی سمجھ میں وارد کا مطلب دخول آیا اس نے دخول لکھ دیا. تو اگر قرآن کو یہ مان لیا جائے کہ قرآن کریم کے الفاظ متواتر نہیں ہیں تو پھر دین کا قصہ ہی تمام ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس بات کا قائل ہے یا اس بات کو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ تو تھی ساری مثالیں اس چیز کی کہ قرآن کریم کی جو تحریر کیا گیا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جمع کروایا اور مختلف مصاحف لکھوائے، ان سب چیزوں میں جو تفسیری جملے تھے ان لوگوں نے نکال دی. اور قرآن اصل حالت میں جو لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے محفوظ تھا وہی قرآن کریم اب تک چلا آتا ہے. انہی تفسیری جملوں کے ساتھ ایک بات مسلسل آ رہی ہے اور وہ ہے قرأت شاذہ. تھوڑی سی اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں. قرأت کی دو قسمیں ہیں در حقیقت. ایک قسم تو وہ ہے جسے کہتے ہیں صحیح قرأت، اور ایک اس کے مقابلے میں شاذ قرأت ہے. اور شاذ قرأتیں جو ہیں اس پر عمل کرنے میں اختلاف ہوا ہے. امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے بہت بڑے ائمہ میں سے تھے وہ شاذ قرأت پر عمل کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ابن حاجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ابو طیب اور رافعی یہ جو بڑے بڑے قاضی تھے وہ حضرات اس پر عمل کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کی تشریح کے طور پر یہ چیز ہو سکتی ہے. اور یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے یہ سب کے سب شاذ قرأتوں کے متعلق ایک ہی بات کہتے تھے. اور وہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ انہوں نے کہا قرأت جب شاذ ہوگی تو ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ متواتر قرأت صحیح قرأت کے برعکس نہیں ہے، اس سے نہیں ٹکراتی تو پھر اس پہ عمل واجب ہو جائے گا. اور اسی بنیاد پر ان سب حضرات نے چور کے دائیں ہاتھ کے کاٹنے کا فتویٰ دیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے قسم کا توڑنے کا کفارہ 3 روزوں کا اور 3 روزوں کو مسلسل رکھنے کا دیا کہ یہ سب چیزیں شاذ قرأتوں میں آئی تھی. شاذ قرأت میں اور صحیح قرأت میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں اصول کیا ہے؟ بڑی اچھی قاعدے اور ضابطے کی بات کتاب النشر میں جزری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. ابو الخیر محمد بن جزری جن کا 751 ہجری میں جن کی پیدائش ہوئی اور 833 ہجری میں ان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ. کتاب النشر انہوں نے لکھی ہے اور بہت عمدہ کتابوں میں سے. اصل تو انہوں نے لکھی تھی کشف النظر، لیکن بعد میں جو اس کی شرح کی گئی وہ کتاب النشر کے نام سے. نشر کبیر مختلف جگہوں پر یعنی پرانے جو ان کے نسخے ہیں اس میں الفاظ اور تھے، بعد میں ان کے الفاظ یعنی جو نام تھا یہ تبدیل ہوا ہے. تو بہرحال
جزری رحمت اللہ علیہ نے 3 چیزیں تحریر فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ قراءت قرآن کریم کی جو صحیح اور متواتر ہے اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ لغت کے اعتبار سے، نحو اور صرف کے اعتبار سے وہ بالکل درست ہو، اور اس میں محققین کے مسلک کے مطابق جو الفاظ قرآن کریم کے ہیں، جو جملے ہیں، یہ سارے کے سارے صحیح ہوں. ایک شرط تو یہ لگاتے ہیں. دوسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ قرآن کریم کی متواتر قراءت وہ ہو سکتی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنے نسخے لکھوائے تھے ان نسخوں میں سے کسی نہ کسی نسخے کے مطابق ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے لکھوائے تھے ان میں کہیں کہیں پر فرق تھا تحریر میں، اور فرق اس لیے تھا تاکہ پڑھنے والے انہیں قراءتوں کے مطابق پڑھ سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نازل نہیں فرمایا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک لفظ کو کئی طرح پر نازل فرمایا گیا ہے. مثلا اس کی مثالیں آ جائیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال پہلے بھی عرض کی تھی، جیسے مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین. اب مالک اور ملک سورہ فاتحہ کے یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جبریل امین نے ایسے ہی دونوں الفاظ کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور وہی 2 الفاظ ہیں جو امت میں آگے متواتر قراءتوں میں آئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم لکھوائے تھے 8 نسخے، وہ بالکل یکساں نہیں تھے، ان نسخوں میں کچھ نہ کچھ فرق تھا. تو دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ متواتر قراءت اس کو مانیں گے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے لکھوائے اور بھجوائے تھے. اور تیسرے یہ کہ صحیح اور متصل سند سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ الفاظ پہنچتے ہوں. جس لفظ میں بھی قرآن کریم کے جس جملے میں بھی جس آیت میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ قراءت صحیح ہے اور اس کا انکار ناجائز ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے قبول کریں، واجب ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. تمام محققین اس بات کو مانتے ہیں کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. نحوی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے موافق ہو، اور دوسرے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو لکھوائے تھے ان میں سے کسی ایک کے مطابق ہو، اور تیسرے اس کی سند حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہو، اس لفظ کی، اس حرف کی، اس جملے کی. بس تینوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو پھر وہ قراءت متواتر اور مسلسل سے نکل کے شاذ قراءت میں چلی جائے گی. مثلا آپ دیکھیے جو پہلا جملہ ہے کہ یہ چیز نحوی وجوہ میں سے کسی وجہ کے مطابق ہو، بہت سی اس کی مثالیں ہیں. جیسے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں صحیح ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مصاحف لکھائے ہیں قراءت کے مطابق جو 8 لکھوائے تھے ان میں یہ بھی تھا ایک میں جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. سورہ بقرہ میں آیا نا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا بنا لیا. اور امام نافع رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے قاری اور امام تھے وہ اسے پڑھتے تھے قالوا اتخذ اللہ، واو کو نہیں پڑھتے تھے. اور یہ جو ابن عامر رحمت اللہ علیہ تھے یہ وَسَارِعُوا پڑھتے تھے، اور حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ سارعوا پڑھتے تھے، واو کو نہیں پڑھتے تھے. لیکن چونکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قرآن لکھے گئے تھے اس کے مطابق تھا، اس لیے سے صحیح ہے.
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والزبر والکتاب المنیر، اور ہشام رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے وبالزبر وبالکتاب المنیر۔ محققین کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نسخوں میں یہ چیز ملتی تھی۔ سورہ توبہ میں آیا تحت الانہار، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو قاری تھے، وہ مفسر نہیں، وہ تو بعد کے ہیں، وہ اس سے پڑھتے تھے من تحت الانہار۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قرآن کریم تھے ان میں سے یہ چیز ثابت ہوتی تھی۔ اور مسلسل متواتر اور صحیح قرات کا تیسرا رکن یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ حرف یا وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے اعتبار سے مکمل طور پر ثابت ہو۔ جو شخص بھی روایت کرتا ہے وہ عادل ہو، معتبر ہو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سب پہ سب عادل تھے، ان پہ تو قرآن کریم کے معاملے میں کوئی تہمت سرے سے لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے قرآن متواتر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ایسے ہی چلا آتا ہے جیسے دنیا کے بڑے بڑے واقعات ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اتنے متواتر ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی آدمی کہے کہ نیو یارک امریکہ میں ہے، کوئی کہے کہ لاہور پاکستان میں ہے، تو اس کے لیے کسی گواہی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مثلاً کوئی آدمی دوپہر میں کہتا ہے کہ دوپہر کے 12 بجے اور سورج طلوع ہوا ہے یا سورج ہے ابھی، تو ٹھیک ہے، بس اس کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر تو ہوگی جب سورج ہوگا۔ تو قرآن اتنا واضح طور پر ثابت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بات تھی، ان کے بعد بھی امت نے اسے قبول کیا ہے، اور پھر چلتے چلتے ہم تک قرآن کریم اسی طرح پہنچا ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بکائی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے جو قرآن، بائبل اور سائنس پہ اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈبل چیکنگ تھی قرآن کی، ایک تو لکھنے میں اور دوسرے مسلمانوں نے جو اسے یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا، تو یہ ڈبل چیک ہوتا تھا قرآن۔ اگر کہیں پر تحریر میں کوئی خطا ہو گئی تو حافظ پڑھنے والا اسے ٹھیک کر لیتا تھا، اور حافظوں سے تو خطا ہوتی ہے، قرآن کریم جو دیکھتا ہے تو حافظ کو لکھوا دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ جناب یہاں یہ لفظ ایسے نہیں ہے، ایسے۔ اس لیے کسی خبر واحد سے کوئی ایک آدھ صحابی رضی اللہ عنہ کوئی چیز بیان کریں، اور ان کے بعد ان کے شاگرد کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، وہ سارے کے سارے، لیکن وہ خبر واحد ہو، چند ایک آدمی اس کی روایت بیان کریں، تو ان کے مقابلے میں وہ قرآن جو مسلسل اور متواتر چلا آ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے۔ سید علی النوری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غیث النفع، اور بڑی شد و مت سے انہوں نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم بس ایک دو آدمیوں سے ہی ثابت ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو چار نہیں سنا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سنا تھا، کسی اور نے سنا تھا، باقی زیادہ لوگوں نے نہیں سنا تھا، ولیعذ باللہ۔ تو جس قرات میں تینوں یہ رکن موجود ہوں اس کو یقینی طور پر صحیح اور برحق ماننا پڑے گا، اور اس کا پڑھنا بھی صحیح، اس کی تحریر ویسی جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لکھوائی تھی لکھنا بھی واجب، اور اس کا انکار کفر ہے۔ ملکے اور مالکے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے نازل فرمائیں، وما یخدعون وما یخادعون، یہ پہلے پارے میں، ووصا واوصا، یہ الفاظ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف طرح سے نازل فرمائے گئے۔ تو اب رہ گئیں وہ باتیں جو قرآن کریم میں انفراد متواتر کے اختلافات میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم کہتے ہیں سب درست ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے اور ایسے بھی پڑھا ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت سی ویسے ہی بتا دی ہیں، لیکن اگر آپ تفصیل سے اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو چند ایک مثالیں اس کی تفصیل سے بھی عرض کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی ساتھ کا ساتھ ہی صاف ہو جائے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بالکل آخری 30ویں پارے میں
سورہ لہب جو نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، سب ایسے ہی پڑھتے ہیں. اور اس میں جب اس کی چوتھی آیت پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی حمالہ، اور اس کے بعد آ جاتا ہے گول تا، اور اس تا کو ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، تا کے ساتھ لام کو ملانے کے لیے زبر کا استعمال کیا. اب یہ قرأت ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم سب پڑھتے ہیں اور یہ صحیح ہے. اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگرد ورش رحمۃ اللہ علیہ اسے پڑھتے تھے حمالۃ الحطب، تو تا پر زبر کی بجائے پیش پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کوئی آدمی حمالۃ الحطب پڑھے یا وہ حمالۃ الحطب پڑھے، یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور اس کی مثال دیکھیے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سورہ غاشیہ میں آیا ہے 30ویں پارے میں، 88 نمبر سورت ہے سورہ غاشیہ. اور سورہ غاشیہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ 11ویں آیت میں لا تسمعوا فیہا لاغیہ، تو اہل جنت اس میں فضول چیزیں، بیکار باتیں نہیں سنیں گے. یہ لا تسمعوا جو ہے نا، اس کو ورش رحمت اللہ علیہ نے اور شعبہ رحمت اللہ علیہ دونوں راوی ہیں قرأت کے، انہوں نے پڑھایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ. تو لا تسمعوا جو پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے، لا تسمعوا جو پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے. یہ دونوں قرأتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. یہ قرأت کا علم ہے اور بہت بڑا علم ہے. جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرے، خاص طور پہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے، اگر اسے قرأت کا علم نہیں ہے کہ دیگر ائمہ نے اسے کیسے پڑھا ہے اور اس لفظ کو کسی اور طرح کیسے ترجمے میں بدلا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے یا کیسے کیا جا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ اس نازک کام میں ہاتھ نہ ڈالے. عوام میں قرأت، بس جو کوئی خوبصورت آواز سے قرآن کریم پڑھ لے، جو اچھی آواز سے پڑھ لے، کہتے ہیں بہت اچھا قاری ہے، وہ قرأت نہیں ہے بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آواز کا فرق ہوتا ہی ہے، جیسے شکلوں کا فرق ہے. تب جیسی جس کی شکل اللہ نے بنا دی، جیسی جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے دے دی. لیکن جہاں تک قرأت کا علم ہے وہ اللہ کا خاص فضل ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرأت پڑھی جاتی ہے، اسے ہی لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو 10 کی 10 قرأتوں کا علم ہو اور انہیں پتا ہو کہ کون سا حرف اور کون سا لفظ، اس پر زیر زبر پیش کہاں کہاں اس کو کس طرح پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرأت کا حقیقی علم یہ ہے. اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے 29ویں پارے میں سورہ نوح میں 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جسے ہم پڑھتے ہیں مما خطیئاتہم، اور ان کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ لوگ ڈبو دیے گئے، فادخلوا نارا، اور جہنم میں ڈالے گئے. اب حفص رحمت اللہ علیہ کی قرأت تو یہی ہے کہ مما خطیئاتہم، اور شعبہ رحمت اللہ نے پڑھا مما خطایاہم. یہ خطایاہم کا لفظ اور خطیئاتہم کا لفظ یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوائے تھے، اور دونوں قرأتیں متواتر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور ہم تک ویسے ہی پہنچی ہیں. اس لیے کوئی آدمی پڑھتا ہے مما خطیئاتہم اور دوسرا پڑھتا ہے مما خطایاہم، دونوں صحیح پڑھتے ہیں، دونوں متواتر قرأتیں پڑھتے ہیں. لوگوں میں چونکہ علم نہیں ہے، اس لیے کوئی آدمی اگر ایسے پڑھے گا، ایسے کہے گا، تو وہ تو اس کی گویا جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ یہ اس سے کیا پڑھ دیا.
اس کی ایک اور مثال دیکھیے. 28ویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ طلاق اس کی آیت نمبر 11 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی شخص ایمان لایا وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اس نے اچھے کام کیے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اللہ تعالیٰ اسے داخل کریں گے جنت میں جس میں باغات میں جن میں دریا بہ رہے ہیں. اب جو آدمی اسے اچھی آواز سے پڑھ لے گا تو لوگ تو کہیں گے بڑا اچھا قاری ہے. یہ قرات یہ چیز نہیں ہے فقط کہ آواز اچھی ہو گرچہ وہ اس میں داخل ہے. اصل یہ ہے کہ اس قاری کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس امام نے اس لفظ کو کس طرح پڑھا ہے. یہ چوتھی مثال اس کی عرض کر رہے ہیں. اور اگر اسے پتا ہو کہ اس آیت میں حفص رحمت اللہ نے تو ایسے ہی پڑھا ہے کہ یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، یدخلہ وہ اسے داخل کریں گے یعنی اللہ تعالی، اور اسے پتا ہو کہ اسی یدخلہ کو امام ورش رحمت اللہ علیہ نے پڑھا ہے ندخلہ، یا کی بجائے نون، یدخلہ کی بجائے ندخلہ، ہم داخل کریں تو کیا جائے گا. ایسے باغات میں جن میں دریا بہ رہے ہیں، یہ ہے قرات کا علم. اور جب انسان کو یہ علم آتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کتنا علم والا ہے اور خدا کے کتنے احسانات ہیں اپنی مخلوق پر کہ اس نے قرآن جیسی عظیم دولت دی اس امت کو اور اپنے تک پہنچنے کی راہ واہ فرمائی. ایک اور اس کی مثال دیکھیے. سورہ تحریم ہے 28ویں پارے میں، اور 28ویں پارے کی اس سورہ تحریم کی 10ویں آیت آپ دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوا، اور یہ ہمارے یہاں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اور دوری رحمت اللہ علیہ نے اسے پڑھا ہے وَلَا تُمَسِّكُوا، تو وَلَا تُمْسِكُوا اور وَلَا تُمَسِّكُوا دونوں میں فرق آ گیا نا. اور یہ جو فرق ہے یہ قرات کا اختلاف ہے، اور یہ فرق اگر آدمی جان لے تو قرآن کریم کے ترجمے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز نازل کی ہے اللہ نے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور اس کی مثال دیکھیے. اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا ہے سورہ واقعہ میں عرباً، اور سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، اور اس کی 37ویں آیت میں فرمایا عرباً اترابا. سوسی رحمت اللہ علیہ جو قاری تھے اور حقیقت میں وہ بہت بڑے امام کے قرات کے، ان تک جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے، سوسی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھا ہے عرباً. تو عرباً اور عرباً دونوں میں فرق ہو گیا نا. را جو ہے عین کے بعد اس پر جزم پڑھنا اور پیش پڑھنا دونوں کا فرق ہو گیا. عرباً تو ہم پڑھتے ہیں، اور سوسی رحمت اللہ علیہ وہ عرباً پڑھتے تھے. یہ بھی متواتر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہی بات ہے کہ مختلف قراتیں اب ہمارے زمانے میں تو آسان ہو گئی، لیکن لوگ جب سنتے ہیں قرآن کو تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسے پڑھا جاتا ہے، فلاں کے یہاں ایسے پڑھا جاتا ہے.
تو یہ مختلف قراتوں کا بعض جاہلوں نے انکار ہی کر دیا والعیاذ باللہ، اور اس کی انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کتابیں لکھی ہیں. یہ کفر کی حرکتیں ان سے سرزد ہوئی ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا اور علم حاصل کرنا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قراتیں مسلسل متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک آیت کے حوالے میں غلطی ہو گئی بھی، وہ 10ویں آیت سورہ ممتحنہ کی ہے، ولا تمسکوا ولا تمسکوا. دوری رحمت اللہ علیہ کی جو بتائی ہے یہ سورہ ممتحنہ کی آیت. ایک اور اس کی آپ مثال دیکھیے، اور اس کی مثال سورہ رحمان میں، سورہ رحمان 27ویں پارے میں، اور اس کی 22ویں آیت آپ دیکھیں تو وہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں ان پانیوں سے، دونوں پانیوں سے، موتی، بہت قیمتی چیزیں موتیوں جیسی لوگ جنہیں استعمال کرتے ہیں. تو اب یخرج یہاں پر قرآن کریم میں آپ جب پڑھیں گے حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات کے مطابق تو یخرج کا لفظ ملے گا، اور ورش رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے تھے یخرج. اب یخرج اور یخرج دونوں کی معانی میں فرق پڑ جاتا ہے. تو جو قاری ہوتا ہے حقیقت میں اللہ نے اس قرات کا علم دیا ہے، وہ جب اس کو سوچتا ہے اور پڑھتا ہے کہ یخرج اور یخرج ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو پھر اس کی معرفت اللہ کی اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر اعتماد، اعتقاد اور اس کو پڑھنے کا لطف اور تعلق میں اللہ بڑھتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل قراتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور ان کے مقابلے میں قراتیں شاذ ہیں، اور شاذ قراتیں وہ ہیں جو اگرچہ راوی اس کے ثقہ ہیں، سچے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں. اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، صرف نحو کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم میں لکھی گئی ہو، یہ بات اس میں نہیں ہے، اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے. دو چیزیں اس میں ثابت ہیں، سند بھی ثابت ہے اور صرفی نحوی قاعدے کے اعتبار سے بھی ثابت ہے. لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح نہیں لکھی گئی، لہذا اسے اب نہیں پڑھا جائے گا، اگرچہ اس روایت کو بیان کرنے والے افراد کیسے ہی سچے کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں، تو اس لیے ان کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع اور لاکھوں کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصائب کو بھیجنا وہ اتنی وزنی چیز ہے کہ ان کی قرات اس کی وجہ سے چھوڑ دی جائے گی. ہم یہ کہیں گے کہ ان کی قرات شاذ ہے. اور یہ وہ بات ہے جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آئی کہ انہوں نے سورہ اعلیٰ میں یہ پڑھا کہ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ. تو یا تو ہم یہ کہیں کہ حضرت نے جو کچھ پڑھا تھا وہ قرات شاذ ہے، اور یا یہ کہیں کہ یہ تفسیری جملے کے طور پر پڑھا گیا تھا. تفسیری جملہ کہیے یا قرات شاذہ کہیے، اس وجہ سے یہ اس کے مخالف ہے نا، چونکہ جو اب ہم قرآن پڑھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو لکھوایا تھا تو اس کی مخالف ہونے کی وجہ سے اب ہم یہ سے نہیں پڑھیں گے، ہم وہی کچھ پڑھیں گے جو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لکھا اور پڑھا ہے. صحیح بخاری کی روایت وہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا منقبت میں پہلے نقل کی تھی سب سے پہلے اور پھر بعد میں بھی آتی رہی ہے، تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد شام گئے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ تم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق قرآن کریم کو سب سے اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ تو ہم نے کہا کلنا، ہم سب کے سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يَحْفُظُ، تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ محفوظ رکھے ہوئے حضرت کی قرات کو؟ تو انہوں نے علقمہ رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کیف سمعتہ،
یہ کیسے سنا ہے تم نے؟ حضرت جو پڑھتے تھے واللیل اذا یغشا، تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ پڑھتے تھے والذکر والانثی. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے یوں ہی سنا تھا، اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں وما خلق الذکر والانثی، میں ان کی بات نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھا، لیکن یہ قرات ان تک پہنچی ہوگی، اور اس کے بعد امت میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں شاذ قراتوں میں شامل ہو گئیں. اس لیے ہم کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتے کہ وہ اب اس طرح کی قرات پڑھے. تو جب بھی پڑھے گا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اسی ہی پڑھے گا. اگر وہ والذکر والانثی پڑھے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی بنیاد پہ، تو ہم کہیں گے اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم لکھوایا تھا چونکہ اس کی مخالفت لازم آتی ہے، لہذا یہ قرات شاذ ہے، مسلسل نہیں. مت پڑھو اسے. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجیے، سورہ کہف میں آتا ہے فکان وراءہم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے وکان امامہم. اور سورہ کہف میں آتا ہے کل سفینۃ، ہر ایک کشتی، اور اس کے بعد وہ پڑھتے تھے کل سفینۃ صالحۃ. اور اما الغلام آیا نا فکانا کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے کافرن. تو یہ تمام قراتیں ایسی ہیں جو صحیح لوگوں سے منقول ہیں، وہ تابعین بھی سچے تھے، تبع تابعین بھی سچے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جماعت کو چھوڑ کے محض خبر واحد چند ایک لوگوں سے لے لینا، یہ اس سے قرآن ثابت نہیں ہو سکتا. ایک بات. اور دوسرے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کچھ لکھوایا تھا اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا، اور وہ یقینی طور پر ساری دنیا میں پھیلا اور مسلمانوں نے اسے قبول کیا. اس کے برعکس جو چیزیں انہیں اس درجے کا رسوخ اور یقین حاصل نہیں ہے، اس لیے ہم وہ چیزیں نہیں پڑھیں گے. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، مگر ان چیزوں کا انکار برا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا. اس قسم کی جتنی روایتیں یہ سب کی سب وہی ہیں کہ یہ روایات خبر واحد ہیں. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ جتنی روایات ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن لکھوایا تھا اس تحریر کے بعد یہ سب چیزیں منسوخ ہو گئی. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے کہ قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا، اور پھر وہ عالم اسلام میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں بھجوایا اور لوگوں کو اس بات کا